تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو، پکار کے بولو، اپنے لیے مانگو، اوروں کے لیے مانگو، مانگ لیا پھر مانگو، بار بار مانگو، 100 بار مانگو، جس لہجے جس انداز میں مانگو، تمہارا رب تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے۔ لیکن کچھ وقت، کچھ جگہیں، کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے۔ کچھ اوقات شریفہ ہیں، کچھ مقامات شریفہ ہیں، یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں۔ میدان عرفات میں مانگو، کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو، ملتزم پہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو۔ تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو مانگو، ہفتے کے اندر جو دن ہیں 7 ان میں جمعے کے دن مانگو، مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو۔ اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا، 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے۔ ایک گناہ کیا تھا، 20 سال توبہ کرتے گزر گئے، روز اٹھ کے مانگتا ہوں، روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں، روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں۔ تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے، تو اس سے مانگتے رہو، اس کے حضور حاضری دیتے رہو، اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو، اپنی جھولی پھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائیں، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے، اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ شادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے، وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، تمہارے پاس تو زبان کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تم ہاتھ پھیلا دو، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا، وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے، وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تمہارا رب ارا زبیبا نملۃ السودا، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے۔ دنیا آخرت کی برکتیں اللہ ان لوگوں کا مقسوم فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام سے
शर्मिंदा होने से बचा ले अल्लाह हमें। हकीकत में हम अगर देखें अपने आप को तो हम कुछ भी नहीं करते। और मुझे वहाँ खड़े होकर के कितना अजीब लगता था कि उम्मत सिसक रही है, यतीम तड़प रहे हैं, बेवाओं की सिसकियाँ और उनकी आहें उनके अंदर ही जज्ब हो रही हैं, हौसले के साथ खड़ी हैं कि ये वक्त काटना है। खैमा बस्तियों के अंदर हर तरफ दर्द ही दर्द फैला हुआ है और आसूदा मुल्कों के हम लोग या तो ऐशो इशरत में मुब्तला हैं या एक दूसरे की पगड़ियां फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के जुब्बे नोच रहे हैं। हम जरा देखें हम खड़े कहाँ हैं। क्या ये मुंह हुजूर की बारगाह में लेके हम पेश होने के काबिल हैं कि हुजूर की उम्मत पे इब्तलाएं हों, आजमाइशें हों, इंसानियत तड़प तड़प के दम तोड़ रही हो, और हम नॉन इश्यूज को उठाएं और फिर उस पर हम मुनाजरों का एक माहौल पैदा कर दें और इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने के अमल में हम मुआमिन और मुमिद हो जाएं, इसको हम खिदमत दीन समझें। काश के इनका दर्द हम समझ लें। और इसके अलावा आप अपने तराफ में देखें तो कैसी कैसी जिंदगियां लोग काट रहे हैं। यहाँ थर के अंदर इंसानियत किस तरह सिसक रही है। तो अल्लाह हमें इस उम्मत के लिए काम करने की तौफीक दे। मैं फिर आपको कहूँगा मुबल्लिगीन सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगाएं। मैं ये ना सुनूं कि आपके दिल के किसी मख्फी खाने के अंदर भी हुसूल ज़र की ख्वाहिश पनप रही हो या शोहरत की आरज़ुएं नश्व नमा पा रही हों, अपने आप को किसी से अफजल समझ रहे हों, कि आप समझ रहे हो कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। यकीन जानिएगा कि सहरा के अंदर पड़ा हुआ हकीर ज़र्रा जिस तरह होता है, मैं उन खैमों के अंदर खड़ा होकर अपने आप को उससे भी कम तर समझ रहा था। मैं अपने आप से बार बार सवाल कर रहा था कि तुम इतनी आसूदा ज़िंदगी गुजारते हो, ये रसूलुल्लाह की उम्मत, ये अंबिया की औलाद यूं तड़प रही है, तुमने क्या किया है इस उम्मत के लिए? तुम मत समझे कि हमने कुछ किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी औकात ही नहीं है। अगर हम देखें कि किस हालत में हुजूर की उम्मत है इस वक्त, तो इसलिए अपने आप को फना कर दें, अपने आप को बिल्कुल ना समझें कि हम कुछ हैं और अपने अंदर कोई ख्वाहिश ना पलने दें। ये सब कुछ देखने के बावजूद क्या हम एक आसूदा और अच्छी ज़िंदगी की आरज़ू कर सकते हैं जबकि हुजूर की उम्मत यूं तड़प रही हो? और मैं फिर आपको कहूँगा कि ये उलमा की बाहमी लड़ाइयाँ आपस में कभी भी हिस्सेदार ना बने, कभी पोस्ट भी शेयर ना करें। खुदा की कसम क्या हुजूर के कलेजे पे गुजरती होगी, क्या हुजूर के कल्बे अथर पे गुजरती होगी। यतीमों से भरी हुई कायनात और हम क्या खेल खेल रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी किसी ऐसी चीज़ में शामिल ना हो जो हुजूर की उम्मत के हिस्से बखरे करने का जरिया बने।